احباب، توقع ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں شہزاد اقبال آپ سے آپ کے یوٹیوب چینل چیزنگ سکسیس کے توسط سے مخاطب ہوں۔ آج میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں کیونکہ آج ہم آپ کو جس شخصیت سے ملوانے جا رہے ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ نے ایک بھرپور سیاسی زندگی بسر کی ہے، سیاسی اور سماجی شخصیت ہیں۔ ہم چلتے ہیں خان صاحب کی طرف۔ خان صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ خان صاحب کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک، فرسٹ کلاس۔ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ خان صاحب پہلے تو بےحد شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ آپ ہمارے چھوٹے بھائی ہیں۔ جی بہت خوشی ہوئی، اور میں آپ کی نظر آپ کی شخصیت کے حوالے سے ایک شعر آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ وہ آئے ہیں گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ان کو کبھی ہم اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ تو چلتے ہیں خان صاحب کی طرف۔ خان صاحب پہلے تو تھوڑا سا آپ اپنا تعلیمی کیریئر تھوڑا سا مختصر طور پر کہ میٹرک اور اس کے بعد کہاں کہاں ایڈمیشن لیا اور کون سی آپ نے تعلیم حاصل کی، اس حوالے سے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹرک میں نے کیا ہے اپنا مسلم ہائی سکول ملتان سے، اور اس کے بعد کالج جو ہے نا ایسی کالج بہاولپور جین کیا تھا، ایف اے بی اے وہاں کیا ہے۔ اس کے بعد گیلانی لا کالج ملتان سے ایل ایل بی کیا ہے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ اپنے آبائی سکول پیٹ مغل ٹاٹن پہ بیٹھ کر تعلیم حاصل کیا ہے۔ واہ خان صاحب، آپ ایک ٹاٹ پر بیٹھ کر پڑھے ہیں اور ٹاٹ والے اسکول سے ہی اپنی تعلیم کا آغاز کیا ہے، اور وہاں سے یہاں تک آپ نے ایک بھرپور سیاسی اور سماجی زندگی بسر کی ہے۔ تو کیا اسٹوڈنٹ لائف میں بھی آپ کا رجحان سیاست کی طرف تھا؟ جی مزے کی بات ہے کہ میں نے تعلیم کے دوران یا تعلیم کی تکمیل کے بعد بھی کبھی گورنمنٹ جاب کے لیے اپلیکیشن تک موو نہیں کی، اور شروع دن سے میرے ذہن میں اور میری نیچر میں تھا کہ کسی غریب آدمی کے کام آنا چاہیے۔ تو میں اسٹوڈنٹ لائف میں بھی ایز اے پولیٹیکل ورکر اور اسٹوڈنٹ یونین میں پارٹیسپیٹ کرتا رہا ہوں، الیکشن لڑے بھی ہیں، جیتے بھی ہیں، اور اس کے بعد عملی زندگی میں جو میری حیثیت تھی، بساط تھی، تو میں نے ایکٹیویٹیز کی ہیں۔ خان صاحب کہاں سے آپ نے پہلا آپ کا الیکشن، یا اس سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ سیاست جو ہے نا ورثے میں آپ کو ملی ہے، یا آپ کے میں کہہ سکتا ہوں کہ والد صاحب کیا وہ بھی انہوں نے بھی کبھی سیاست میں حصہ لیا ہے، یا آپ ہی سے یہ آغاز ہوا ہے سیاست کا؟ جو حقیقت ہے، ہمارے والد صاحب ایبسلیوٹلی غیر معروف، نان پولیٹیکل اور نان سوشل تھے۔ بحیثیت مسلمان وہ سچے مسلمان اور سچے انسان تھے، دکھی انسانیت کی اپنے ہی وسائل میں رہتے ہوئے انہوں نے خدمت کی ہے، جبکہ ان کا سیاست سے دور پرے کا تعلق بھی نہیں تھا۔ لیکن جہاں تک وراثتی سیاست کا تعلق ہے کہ بلدیاتی سیاست کی حد تک ہمارے ماموں مرحوم حفیظ اللہ خان صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ دے، ان کا بھی جو ہے نا شیئر تھا۔ اس کے بعد صابر خان صاحب جو بڑے بھائی ہیں، انہوں نے ایکٹیویٹیز کی ہیں، چیئرمین بھی بنے ہیں وہ اپنی یونین کونسل کے، اور ممبر ضلع کونسل کا الیکشن بھی کنٹیسٹ کیا تھا۔ تو اس حد تک تو وراثتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو رسپانس مجھے ملا ہے، دوستوں نے خلوص کا مظاہرہ کیا ہے، شاید ہمارے بزرگان کو وہ خلوص اور وہ کامیابی جو تھی شاید نہیں مل سکی، تو میرے ساتھ دوستوں کا تعاون رہا ہے۔ صحیح۔ اچھا خان صاحب، پہلے آپ نے کب سیاست میں قدم رکھا اور کس سیٹ پر آپ یعنی کہ الیکشن میں کھڑے ہوئے یا حصہ لیا؟ جی 1992 میں بلدیاتی الیکشن ہوا تھا۔ جی اس وقت ہماری یونین کونسل جو تھی وہ تھی جناب کرم والی، غربی، شرقی، معانہ سندیلا، چینی، شمالی، جنوبی، بیٹوں اور خان بیلا۔ جی تو وہاں پہ سٹنگ چیئرمین تھے ملک کرم علی مرحوم کچالہ صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے۔ تو ان کے مقابلے میں نے کنٹیسٹ کیا، تو اس وقت
کہ سیاسی حالات جو تھے وہ بھی ہماری کوئی فیور میں نہیں تھے. اس کے باوجود اس خانبیلہ یونین کونسل کی غیور عوام نے ملک کرم علی مرحوم کے مقابلے میں اور سیاسی پاور کے مقابلے میں مجھ جیسے ایک نوبھارت سیاسی ورکر پہ اعتماد کیا اور وہ مجھے کامیاب کیا. صحیح. تو خان صاحب اس کے بعد تھوڑا سا یہ جو آپ کا سیاسی سفر ہے عملی طور پر آپ نے 92 میں آغاز کیا اپنی عملی سیاست کا، تو اس کے بعد تھوڑا سا دورانیہ مختصر طور پر اختصار کے ساتھ آپ بتائیں کہ پھر کہاں کب الیکشن ہوئے اور ان میں آپ کی پوزیشن کے حوالے سے بھی ذرا. جی یوں ہوا پھر 1998 میں بلدیاتی الیکشن ہوا. تو اس وقت جو مطلب سیاست تھی ایم این اے ایم پی اے لیول کی، تو ان کے میں 92 والے الیکشن میں بھی طاقتور قوتوں کے خلاف تھا اور 1998 والے الیکشن میں بھی سیاسی قوتیں جو تھیں وہ میرے خلاف تھیں. تو انہوں نے میرے حلقے کو ڈسٹرب کیا. چینی کے دونوں موازیات میری یونین کونسل سے علیحدہ کرائے، دھراپور ایک نئی یونین کونسل انٹروڈیوس کرائی اور موہانا سندیلا کو بھی ہماری یونین کونسل سے علیحدہ کرا کے کسی دوسری یونین کونسل میں شامل کیا. ان وجوہات کی بنا پہ 1998 کا الیکشن میں نے لوز کیا. اور اس کے بعد پھر آگے بلدیاتی الیکشن ہوا 2001 میں. تو میں اس الیکشن میں ناظم کا تھا. اس وقت جو بلدیاتی ایکٹ تھا اس کے تحت ناظم ایز اے ناظم انٹروڈیوس مطلب کرایا گیا. تو اللہ کا کرم یہ ہے کہ جو نئی یونین کونسل بنی اس میں مجھے ووٹ پڑے 5400 لم سم اور میرے مخالف کو اونلی 600 اور کچھ ووٹ پڑے. اتنا واضح لیڈ سے شاید اس وقت ڈسٹرکٹ ملتان میں کوئی اور ناظم نہیں تھا جو مجھے وہ لیڈ نصیب ہوئی تھی. پھر اس کے بعد میں نے نیکسٹ ایئر نظامت سے ریزائن کیا اور ایم پی اے کا الیکشن لڑا اور وہ ٹکٹ تھی مسلم لیگ کاف کی. تو بدقسمتی سے وہ ایم پی اے کا لوز کر گئے. پھر آگے میرا بھتیجا ناظم بنتا رہا ہے غلام مصطفیٰ خان. تو میں نے پھر یہ 2015 میں جو ہوا الیکشن یہ کنٹیسٹ کیا ہے ایز اے چیئرمین. تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اور اپنے یونین کونسل کے دوستوں نے جو ہے نا عزت اور ذمہ داری سے نوازا. بہت خوب خان صاحب، آپ نے بڑے اختصار کے ساتھ اپنی سیاسی زندگی کا حوالہ دیا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی شخصیت کا ایک دوسرا پہلو میں کہہ سکتا ہوں وہ وکالت بھی ہے. تو یہ آپ کون سا سال تھا جب آپ نے وکالت کا امتحان پاس کیا اور اس کے بعد ابتدائی مشکلات کیا ہوئیں اور کب سے یہاں جلال پور بار ایسوسیشن میں آپ آئے؟ اس وقت جی 1986 میں مجھے لائسنس ملا. اور شوج آباد اس وقت ہماری تحصیل تھی. تو وہاں سے میں نے وکالت کا آغاز کیا. اور جو نئے وکلاء صاحبان کو اکثریت کو جو مشکلات پیش آتی ہیں وہ مشکلات مجھے پیش نہیں آئیں، کیونکہ میرا جو خانوادہ تھا ان کے علاقے میں مطلب اس حد تک لوگوں سے دوستیاں تعلق داری اور سیٹ اپ تھا کہ میرے پاس پہلے دن سے کیسز آنا شروع ہو گئے. اور میں نے محنت کی وکالت میں 1996 سے لے کر میں 2004 تک مصروف وکیل رہا اور خوب اس فیلڈ میں جو ہے نا محنت کی اور دوستوں کو ریلیف دلایا. پھر 2004 سے جو ہے نا میں نے وکالت کو جو ہے نا خیر بات کہہ دیا ہے. اور اس دوران میں بار کا الیکشن بھی ایز اے پریزیڈنٹ 2 مرتبہ لڑا ہوں. اور مجھے یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ 2000 کے الیکشن میں لڑا اور میرے مقابلے جو کینڈیڈیٹ تھے انہوں نے مہربانی کی وہ ودرا کر گئے اور میں انپوز پریزیڈنٹ الیکٹ ہوا. پھر 2009 میں ہمارا مقابلہ ہوا ایک ہمارے بار ممبر سے. تو وہ اتنا الیکشن ہائی لائٹ ہوا کہ اس کا فیصلہ پاکستان بار کونسل نے اسلام آباد ہی کیا. تو یہ ہے اپنی سیاسی لائف. اب بھی مطلب اپنے وسائل اور اپنی بساط کے مطابق ایکٹیو ہیں. دوستوں کی خدمت کا جذبہ جو ہے ابھی تک
باقی ہے اور انشاءاللہ ٹیل ٹو ڈیتھ رہے گا. بالکل بالکل انشاءاللہ. اچھا خان صاحب، آج کل ہم آپ نے ذکر کیا ہے کہ وکالت کو بھی خیر آباد کہہ دیا ہے، تو آج کل آپ کی مصروفیات کیا ہیں اور زیادہ تر وقت کہاں گزرتا ہے؟ جی وہ میں نے نہ وکالت نہ پالیٹکس میں کوئی جائیداد بنائی ہے. وہی جائیداد ہے جو مجھے وراثت میں ملی ہے. واہ. تو وہ رقبہ جو ہے وہ مستاجری پہ دیتے ہیں، جو اس سے آمدنی ہوتی ہے اس سے میری اور میری فیملی ممبرز کے جو اخراجات ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں. باقی رہی میری جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ایز اے پولیٹیکل ورکر ہیں. صبح سے صحیح. شام تک میں ڈیرا پہ دوستوں کو ٹائم دیتا ہوں، ان سے گپ شپ کرتا ہوں، جو مجھ سے ہو سکتا ہے وہ بھی کرنے کی میں پوری کوشش کرتا ہوں. یہ ہے میری مصروفیات. واہ. اچھا خان صاحب، ان بڑی ایک بھرپور لائف ہے، سیاسی زندگی بھی انسان کو اپنے لیے بڑا مشکل سے وقت نکالنا پڑتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ بھی کوئی آپ کی دلچسپی کے کام ہیں، جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مطالعہ کرنا یا کسی کھیل میں شریک ہونا، یا اسی طرز کا کوئی اور کام جو آپ کا مشغلہ میں کہہ سکتا ہوں ہو؟ نہیں، مطلب یہ ہے تو ریلیونٹ سی بات. جی. نہ مجھے کوئی اسپورٹس کی پارٹیسپیشن کا شوق ہے. مطالعے کا بھی کوئی اتنا میں دل دادا نہیں ہوں. ٹی وی بھی میں جو ہے نا 24 گھنٹوں میں صرف 3 گھنٹے جو ہے نا دیکھتا ہوں، وہ بھی صرف اور صرف ملکی حالات جو کرنٹ افیئرز ہوتے ہیں. تو اس کے بعد مجھے ایک ایسا شوق ہے جو سننے والوں کو شاید پسند نہ آئے اور آپ بھی جو ہے نا میری تعریف نہ کریں، کہ مجھے کچھ عرصے سے اونٹ بازی کا شوق ہے. واہ. تو میں اونٹ رکھتا ہوں. صحیح. جو میری بوری ختم ہوتی ہے تو ان کی دیکھ بھال کرنے سے ہوتی ہے. واہ. اچھا خان صاحب، آپ ایز اے پولیٹیشین کوئی آپ نے جو کام کیے ہوں یادگار کام، جی ان کا ذرا سا تذکرہ فرما دیں اس علاقے کے لیے، جی اپنے گزارش تحصیل کے لیے. یہ ہے کہ میرا جو پالیٹکس کے فیلڈ میں جو شروعات ہے، جی. اور میں نے اپنے ہی سوچ کے مطابق اور اپنی تحصیل کے سیاسی حالات کے پیش نظر میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہاں پہ جو طاقتور پولیٹیکل گروپ ہے اس میں رہ کر سیاسی ایکٹیویٹیز کرنے کی بجائے جو یہاں پہ دوسرے نمبر پہ گروپ ہے جو طاقتور گروپ کے مقابلے میں کمزور ہے، اس میں شامل ہوا اور آج کے دن تک میں اس میں شامل ہوں. اور وہ ہے ملک مشتاق لانگ گروپ. تو ملک مشتاق لانگ کے ساتھ جہاں سیاسی روابط تھے وہاں ذاتی بھی تھے. وہ ہمارے بڑے بھائی تھے، ہم ان کا دل سے احترام کرتے تھے اور وہ بھی ہمیں عزت دیتے تھے. تو ان کی وفات کے بعد اب ان کی وائف ہیں نغمہ مشتاق صاحبہ، وہ ہماری لیڈر ہیں. تو پچھلا جو ٹینیور تھا اپنا مسلم لیگ کا، وہ ایم پی اے بھی تھیں، اب بھی ہیں، وزیر بھی تھیں. تو یہ سڑک تھی اپنا جلال پور تک خان بلا 12 کلومیٹر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سڑک کا صرف خان بیلہ کے دوستوں کا فائدہ نہیں ہے، بیٹ مول کے دوستوں کا نہیں ہے. یہ کوئی 6 یونین کونسل کے لوگ اسے جو ہے نا استعمال کرتے ہیں. جی. اور یہ سڑک میری ہی ریکویسٹ پر انہوں نے مہربانی کی، جو کروڑوں کا پروجیکٹ تھا تکمیل ہوا. اس کے علاوہ اپنے علاقے میں جس طرح خان بیلے سے بیٹ مول، خان بیلے سے شینی اور خان بیلہ قصبہ میں اور شینی قصبہ میں گلیاں نالیاں اور یہ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ ہمارے دور میں ہوئی ہے، جو اس سے پہلے نہ ہونے کے برابر تھی. جی بالکل ایسے ہی ہے. اچھا خان صاحب، آپ ایز اے سیاستدان عوام کے سیاسی شعور کو کس سطح پر دیکھتے ہیں؟ کیونکہ بیسیکلی ہمارا جو تعلق ہے ایک پسماندہ علاقے سے ہے، دریائی علاقے سے ہے، تو کیا یہ لوگ صرف کورٹ کچہریوں تک ہی محدود ہیں یا کہیں انہوں نے تعلیمی حوالے سے بھی آپ کے سامنے اپنی مانگیں رکھی ہیں، یا اس طرف بھی لوگوں کا رجحان ہے؟ جی گزارش یہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم فلڈڈ افیکٹڈ ایریا سے بلانگ کرتے ہیں اور وہاں کے رہنے والے دوست جو ہیں وہ بھی
انہی حالات سے گزر رہے ہیں. لیکن جہاں تک ٹیلنٹ کا تعلق ہے، جی جتنا ٹیلنٹ ہمارے ایریے میں ہے، میں یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ شاید پوری تحصیل میں نہ ہو. اب آپ کے سامنے آئے کہ ہماری ہی فیملی میں میرا ایک بھتیجا MBBS ڈاکٹر ہے، واہ، ایک بھتیجی MBBS ڈاکٹر ہے، ماشاء اور ہمارے موضع کے ڈیوالا فیملی میں سے 5 میل اور فیمیل ڈاکٹرز ہیں جی. جی اور مزے کی بات یہ ہے کہ اب زیادہ بھی نہ کہیں تو ڈسٹرکٹ لیول پہ جو قانون کو سمجھنے والا جاننے والا وکیل ہے، وہ اپنا فاسٹ کزن بھی ہے فخر بلوچ صاحب، اور جی اپنی ہی یونین کونسل کے رہائشی ہیں. اس کے علاوہ ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے. جی بالکل. اور لوگوں نے میرے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز اور اس کی سکسیسفل یا مطلب مجھے سہارا دینے کی جو بیس ہے وہ لوگوں کا ٹیلنٹ ہے اور سیاسی شعور ہے. واہ، اور جو الیکشن 1992 میں لڑا تھا تو اس وقت انتہائی پولیٹیکل کروشل حالات تھے، اور اپنا سامنے جو تھے کینڈیڈیٹ ان کی سرپرستی اس وقت کے MPA اور صوبائی وزیر کر رہے تھے. اس کے باوجود بھی لوگوں نے ووٹ مجھے کیا، اور اس بیس پہ کیا کہ یہ نوجوان ہے، پڑھا لکھا ہے، اس کے ممبر بننے سے ہمارے مسائل خدا کرے گا کہ سالو ہوں گے. تو لوگوں نے میری ذات پہ ٹرسٹ کیا اور اپنے اویئرنیس کا ثبوت دیا کہ یہ آدمی جو ہے نا ڈیزرو کرتا ہے. انہوں نے کسی چیز سے متاثر ہو کے ووٹ کاسٹ نہیں کیا. واہ، تو اپنا صرف مطلب ہے ہمارا اتنا کنٹریبیوشن نہیں ہے جتنا لوگوں میں شعور ہے. بالکل. بہت اچھے خان صاحب، آپ اگر کوئی پیغام دینا چاہیں اپنی عوام کو، ہمارے سامعین کو، اپنے علاقے کو. جی یہی ہے کہ آدمی کو جو ہے نا خدا تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہوئے جی خلوص کے ساتھ محنت کرنی آدمی شروع کر دے، چاہے فیلڈ یا منزل جتنی بھی دور ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ حاصل کرنے میں کوئی کباہت نہیں یا پریشانی نہیں ہوگی، ضرور آدمی حاصل کر لے گا. شرط یہ ہے کہ خدا کا مطلب سرپرستی بھی ہو اور آدمی صدق نیت اور صدق دل سے محنت کرے. تو خان صاحب بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، اور Thank you, ایک sir. مرتبہ پھر آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے وقت دیا. مہربانی. سلامت رہیں، آمین. آباد رہیں. ناظرین فی الحال کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے انٹرویو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.